وفاقی وزراء یہ اشارے بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے شاید کسی دوسری جیل شاید کسی دوسرے صوبے میں منتقل کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے خلاف کوئی بڑا رد عمل دکھا سکے گی؟ پی ٹی آئی کوئی رد عمل نہیں دکھا سکے گی، پہلی بات. دوسری بات، اس طرح سوچا جا رہا ہے لیکن ابھی اس میں وقت ہے. ابھی اس حوالے سے کوئی مستقبل قریب میں کچھ نہیں ہوگا. اسلام آباد کی ایک جیل بن چکی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کو کوئٹہ بھجوا دیا جائے گا یا کہیں اور، تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. اور لیکن وفاقی وزراء کو کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو کہیں آپ بھجوا دیتے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، یا آپ کے شہر میاں والی میں، یا اس کے آگے کہیں بھجوا دیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا اس سے مہنگائی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری کم ہو جائے گی، غربت کم ہو جائے گی، آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی، آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی، آپ کی سرمایہ کاری آ جائے گی، آپ دہشت گردی خلاف جنگ جیت جائیں گے، ملک ترقی کرے گا. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، جلدی بھجوائیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو پلیز عمران خان کو قید کرنے کی بجائے مہنگائی کو قید کریں، بے روزگاری کو قید کریں، غربت کو مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے. آج آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب شاید شرح جو ہے وہ 4.5 سے 6.3 تک پہنچ سکتی ہے. یہ تو ہمیں خیر ساتھ میں خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. بٹ صاحب، جس ہارٹ اسٹیٹ کا نام لے کر یہ سب کیا جا رہا ہے اس کا اختتام تو پھر جمہوری بساط کے لپیٹے جانے پر ہے اور نیا نظام آنے پر ہی محسوس ہوتا ہے. کیا کوئی صدارتی نظام یا ٹیکنوکریٹ سسٹم پائپ لائن میں ہے؟ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ آپ کے شو میں پھر دعا کرتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ آمین نہیں کہو گی. میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یا کم از کم اگر خالص جمہوریت دے دے یا خالص آمریت دے دے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون ہیں. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس نظام میں رہ رہے ہیں، کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا ہم نے بات کرنی ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے. یہ پارلیمانی نظام گل سڑ چکا ہے. اس پارلیمانی نظام، یا اگر اس کو پارلیمانی ہٹا بھی دے تو یہ جو موجودہ نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ پرفارم نہیں کر رہا. اور یہ جو موجودہ ڈبہ بند جمہوریت ہے یہ جمہور لیس جمہوریت ہے، یہ آڈٹ لیس جمہوریت ہے، یہ پرفارمنس لیس جمہوریت ہے. کوئی بھی ایسا اس کے لیے اگر آپ نظام بدل لیں گے اور نظام کے چلانے والے یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے ہوں گے تو یہ اس کو بھی تباہ کر دیں گے. اور اگر آپ کوئی ان کو بدل دیں گے اور یہ موجودہ نظام رکھیں گے تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا تباہ و بربادی ہوگی. کبھی کسی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوریت لوکل سسٹم کے علاوہ، یعنی لوکل باڈیز کے علاوہ چل رہی ہو؟ دنیا کے کسی ملک میں جہاں جمہوریت ہے دیکھ لیں کہ لوکل باڈیز نہ ہو اور وہاں جمہوریت چل رہی ہو. جمہوریت ڈیلیور کہاں کرتی ہے؟ لوکل باڈیز میں. لوکل باڈیز میں. اب آپ دیکھیں 60 وزیر لے کے بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، 5 وزیر چاہیے تھے. بھٹی صاحب، فیصل واڈوا سمیت کئی حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب صرف 2 آپشنز ہیں، یا تو پھر مائنس عمران کریں یا پھر پوری جماعت مائنس ہوگی، جیسے الطاف حسین کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. کتنا جسٹیفائی ہے یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا، کہ عمران خان صاحب کا موازنہ کرنا کہ الطاف حسین جیسا ان کا حال ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ویسے ہی آپریشن کریں گے جیسے ایم کیو ایم کے خلاف کیا تھا؟ وڈ دیٹ بی ایزی؟ جہاں تک آپریشن کی بات ہے، پچھلے 3 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے. کیا اور آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ابھی اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نامی کوئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں الیکشن کمیشن کے پاس. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں. ان کے جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں. اور پھر جو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے، یہ تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو. اب جہاں تک ہے کہ کیا عمران خان مائنس ہو سکتا ہے؟ کس طرح کریں گے آپ عمران خان کو مائنس کر کے؟ کیا کر لیں گے؟ عمران خان مائنس ہو سکتا ہے؟ عمران خان کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کا دوسرا نام عمران خان ہے.
اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. آپ نے بھٹو خاندان کو مائنس کرنا چاہ پیپلز پارٹی سے کر لیا, سارے چھوڑ گئے تھے, سارے انکل, سارے بڑے بڑے, یہ جو بڑے بڑے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم صاحب, غلام مصطفیٰ کھر صاحب, مولانا کوثر نیازی صاحب, حفیظ پیرزادہ صاحب, بڑے بڑے سارے چھوڑ گئے. لیکن کیا ہوا ان کا؟ 0/0 صفر ہو گئے وہ سارے. پھر اس کے بعد ہاؤس آف شریف کے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے, کر لیا آپ نے. عمران خان, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف پتلی گلی سے جدہ چلے گئے, لندن چلے گئے, بے نظیر بھٹو جلاوطنی میں چلی گئیں. بعد میں عمران خان موجود ہے. کبھی سنا ہے کہ جو اپنے ملک میں موجود ہو اور جو کہے کہ میرا جینا مرنا یہاں ہے اور وہ جیل میں اپنے مقدمے فیس کر رہا ہو؟ آپ لاکھ اختلاف کریں ان کے موقف سے, آپ لاکھ کہیں کہ انہوں نے یہ سیاسی بلنڈرز کیے ہیں یا یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ موجود ہے. اور جو بندہ موجود ہے اور جو اس وقت اپنے موقف پر کھڑا ہے, اس کو آپ مائنس کرنا چاہیں گے؟ او بھائی, مائنس تو آپ خود ہو چکے ہیں. یہ جو آپ اقتدار میں آپ ان کو دیکھ رہی ہیں نا, یہ روزانہ ٹی وی چینلوں پر, اخباروں میں, اور ان کے بیانات اور ان کے انٹرویوز, یہ صرف دکھاوا ہے. ذرا کسی گلی محلے میں چلے جائیں, کسی بازار میں چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, پوچھ لیں بندوں سے, رینڈم لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, آپ کس کے ساتھ ہیں. یہ نواز شریف صاحب آج کہیں آپ کو نظر آتے ہیں کسی؟ کیا آج اس وقت ملک میں اینٹی آصف علی زرداری یا پرو آصف علی زرداری سیاست ہو رہی ہے؟ کیا اس وقت ملک میں اینٹی بھٹو یا پرو بھٹو سیاست ہو رہی ہے؟ کیا اس وقت اس ملک میں اینٹی نواز شریف یا پرو نواز شریف سیاست ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ سارے فارغ ہو گئے ہیں. اس وقت ملک میں اگر آپ پسند کریں یا نہ کریں, اینٹی عمران اور پرو عمران سیاست ہو رہی ہے, اور ساری سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. صبح سے شام تک نام لینا پابندی, تصویر دکھانا پابندی, ٹکر چلانا پابندی, صبح سے شام تک ہر ٹاک شو میں, ہر جگہ عمران خان, پی ٹی آئی. تو آپ اس کو مائنس کریں گے؟ کیسے کر سکتے ہیں مائنس؟ یہ خواہشیں 78 سالوں سے جاری ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گی, لیکن ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آج پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد بھی بیرسٹر گور اور اسد کیسر نے اعلان کیا ہے کہ 20 اور 21 تاریخ کو قومی کانفرنس بلائی جائے گی اور نیشنل ایجنڈا دیا جائے گا, اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن بورڈ لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر دوبارہ کوئی تحریک چلتی ہوئی پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں, مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا کہ سڑکوں پر کوئی تحریک چلے گی, اور مجھے ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنی زبردست تحریک چلے گی کہ کچھ تبدیلی آئے گی. مجھے ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی پی ٹی آئی کا موڈ ہے کوئی, یا اس وقت اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے. لیکن ان کو اس سسٹم میں رہ کر, اسد کیسر, بیرسٹر گور اور ان لوگوں کو اس سسٹم میں رہ کر اب سیاست کرنی چاہیے اور اپنی سیاست پر نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے, قومی اسمبلی سے نکلنے سے لے کر, اپنی دونوں صوبائی حکومتیں توڑنے سے لے کر, میر جعفر میر صادق سے لے کر, 9 مئی سے لے کر آج تک, یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کبھی جو تحریک انصاف کے بڑے ہیں ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سوچنا چاہیے. آپ کی اس لڑائی کی وجہ سے جو کہیں بھی نہیں تھے, کسی گنتی شمار میں نہیں تھے, آج وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اور آپ کی جو سیاسی سپیس ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. سیاست کیا ہے یہاں؟ تو